دیکھیے، جو بھی مجھ سے واقف ہے جس درجے میں بھی وہ جانتے ہیں کہ میں علامہ اقبال کو نہ صرف یہ کہ عہد حاضر میں عظمت قرآن اور اعجاز قرآن کا سب سے بڑا علامت اور سب سے بڑا ثبوت سمجھتا ہوں، اور میں نے آج سے 27 برس قبل سن 73 میں ایچ کالج لاہور میں یوم اقبال کے موضوع پر جو تقریر کی تھی کہ پھر بعد میں چھپتی رہی ہے کتابچے کی شکل میں، علامہ اقبال اور ہم، جبکہ مجھے ہرگز معلوم نہیں تھا کہ اسی موضوع پر اسی عنوان سے ڈاکٹر علی شریعتی جو بہت بڑے مفکر اور دانشور تھے ایران کے، اور ان کے فکر کو ایرانی انقلاب کے اندر خاصی ایک اہمیت حاصل ہے بنیادی، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہوئی تھی ماؤ اقبال، یعنی ہم اور اقبال۔ میرے علم میں نہیں تھی وہ بات، بہرحال میں نے اس کتاب سے کا عنوان رکھا تھا علامہ اقبال اور ہم۔ اب وہ باقاعدہ ایک مجلد صورت میں، اس لیے کہ پھر میں نے ایک موقع پر یوم اقبال کے جلسے میں خطبہ تحریری دیا تھا، خطبہ یوم اقبال، تو ان کو شامل کر کے پھر ایک مجلد کتاب کی شکل میں اب وہ شائع ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے اس تقریر میں جو سن 73 میں کی تھی، علامہ کے لیے یہی تمام الفاظ استعمال کیے تھے جو آج میں نے آپ کے سامنے دہرائے ہیں۔ ایک تو اعجاز قرآن کا سب سے بڑا ثبوت کہ ایک شخص جس نے کہ 20ویں صدی عیسوی میں آنکھ کھولی، یا یوں کہیے کہ 19ویں صدی کے آخری ایام میں، جبکہ مغرب کا ڈنکا بج رہا تھا پوری دنیا پر، یورپ کی تہذیب، یورپ کا تسلط، کولونیل پاورز جو ہے وہ پورے تقریباً مشرق کو جو ہے زیر نگین کر چکی تھی۔ پھر اس شخص نے مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگالے، وہ کوئی مسجد کے ماحول میں اس نے پرورش نہیں پائی تھی، نہ مکتب کے ماحول میں، بلکہ مشن کالج سے پڑھا، مشن اسکول سے پڑھا، پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھا، جہاں یہ کہ پڑھانے والے بھی انگریز تھے اس وقت جو ہے فلسفے کی تعلیم دینے والے۔ پھر وہ گئے اور انگلستان گئے اور جرمنی گئے، وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے آئے۔ اب ایک ایسا شخص کہ جس نے مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگال لیے، ذہن انسانی کی جو بھی یافت ہے، جو کچھ انسان نے سوچا ہے وہ سب اس کے سامنے ہے، پھر اسے اگر آسودگی میسر آتی ہے، اطمینان ملتا ہے تو دامن قرآن میں، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو میں بندہ نواز کو۔ تو اب اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا قرآن مجید کے اعجاز کا کہ اگرچہ جب یہ نازل ہوا تو ایک ان پڑھ قوم جو تھی وہ اس کی اولین مخاطب تھی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ تو ان پڑھ لوگ تھے، ظاہر بات ہے انہیں فلسفہ نہیں پڑھایا جا سکتا تھا، منطق نہیں پڑھائی جا سکتی تھی، ایسے سادہ انداز میں بات کی گئی جسے عرب کے ایک بدو نے بھی سمجھ لیا، اس کے دل میں وہ بات اتر گئی، اتر ہی نہیں گئی، اس نے پوزیس کر لیا اس کو، اور اتنا موٹیویٹ کیا کہ پھر وہی قوم جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، وہ اللہ کا ہاتھ بن گئے، اور دین کے غلبے کے لیے انہوں نے اپنا تن من دھن سب نچھاور کر دیے۔ لیکن وہی قرآن ہے کہ جو اس دور میں یوں سمجھیے کہ 1400 سال بعد کے ایک فلسفی کو جس نے مشرق اور مغرب کے فلسفے پڑھ لیے، پھر اسے ہدایت دی، اور ہدایت کی جو اس کی طلب تھی اس کو تسکین بخشی، تو معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو یہ گویا کہ اعجاز کلام کے بے شمار پہلو ہیں، اور بعض پہلو وہ ہے کہ جو جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت زیادہ نمایاں تھے، اس کی عربیت، اس کی ادبیت، اس کے اندر جو بلاغت ہے، جو فصاحت ہے، جو عذوبت ہے، جو مٹھاس ہے، جو ہر عرب کو اس وقت جو کھینچ لیتی تھی کہ یہ کیسا کلام ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے اس معنی میں تھے کہ کلام کرنا تو ہمیں ہی آتا ہے، باقی دنیا تو عجم ہے، عجم کہتے تھے گونگے ہیں، انہیں بات کرنی نہیں آتی، اصل میں تو قدرت کلام تو ہمیں حاصل ہے، خطبہ ہمارے ہاں ہیں، شعراء ہمارے ہاں ہیں۔ اس حوالے سے اس قوم کو قرآن مجید کی جس چیز نے سب سے زیادہ فوری طور پر متاثر کیا وہ قرآن مجید کی ادبیت تھی، اس کی فصاحت تھی، اس کی بلاغت تھی، تاثیر کلام تھا۔ لیکن آج کے دور میں ظاہر بات ہے خاص طور پر ہم لوگوں کے لیے وہ جو عربی کا یہ پہلو ہے وہ اتنا زیادہ ہم اسے اپریشیٹ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو جن کی مادری زبان عربی ہو وہی اسے اپریشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ سمجھ میں تو آتا ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن کا فکر، قرآن کی ہدایت، انسان کے تمام اجتماعی جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا حل جو قرآن نے دیا ہے
اور جس پر کہ آج کے بڑے سے بڑے پڑھے لکھے شخص کو قرآن مطمئن کر سکتا ہے. یہ ہے قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا آج کے دور میں سب سے اہم پہلو، اور اس اعتبار سے علامہ اقبال اس کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. پھر جس طرح علامہ اقبال پر انکشاف ہوا قرآن مجید کی عظمت کا، اور جن الفاظ میں اس نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ اقبال خود کہتے ہیں کہ قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید. قلندر جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے وہ دیکھا ہوا ہوتا ہے اس کا، وہ کہیں خبر کی بنیاد پر بات نہیں کرتا بلکہ نظر کی بنیاد پر بات کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کا مشاہدہ ہوتا ہے. تو واقعہ یہ کہ عظمت قرآن کا جو مشاہدہ ہوا ہے علامہ اقبال کو، میں آج پھر دہرا رہا ہوں، اپنے یہ الفاظ میں نے بارہا دہرائے ہیں. میرے علم کی حد تک، معلومات کی حد تک، آج کی تاریخ تک کوئی دوسرا شخص بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفکر، بڑے سے بڑا داعی میرے نزدیک قریب بھی نہیں آیا علامہ اقبال کے اس معاملے میں کہ قرآن کی عظمت کا جو انکشاف ان پر ہوا ہے اس کی کوئی دوسری مثال نہیں. یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است، فاش گویم آنچ در دل مضمر است. یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است، کوئی اور شے ہے کتاب نہ سمجھو اسے. مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو. کیوں بجاں در رس جاں دیگر شود، جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود. اب یہ باتیں جو ہیں یہ عقل سے نکلی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ انسان کے حال کی ترجمانی کرنے والی باتیں. اسی طرح میں نے انہیں ترجمان القرآن قرار دیا آپ نے اسی کتاب میں. حالانکہ وہ مفسر نہیں ہے، انہوں نے کوئی تفسیر نہیں لکھی، لیکن یہ کہ جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ، ان کو مفسر نہیں لکھی، تفسیر نہیں لکھی، کوئی مفسر نہیں ہے. لیکن جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت جو آواز جو ہے لگائی گئی، صلو علی ترجمان القرآن، آؤ آؤ نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ، ترجمان القرآن کی نماز جنازہ. اس لیے کہ انہوں نے اپنی تصانیف میں جس طریقے سے قرآن مجید کی ترجمانی کی، تفسیر نہیں لکھی لیکن قرآن مجید کی ترجمانی کی ہے، وہ ان کا ایک مقام تھا. میں بالکل اسی مقام پر عہد حاضر میں علامہ اقبال کو سمجھتا ہوں، ترجمان القرآن. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جو بہت بڑے ہمارے ہاں عاشق رسول شاعر ہیں، ویسے تو یہ کہ بہت بڑے صوفی بھی ہیں، لیکن یہ کہ ان کی جو نعت ہے نسیمہ جانب بطحا گزر کن، تو یہ حضرت جامی کی. تو انہوں نے جیسے کہا تھا مولانا روم کی مثنوی کے لیے کہ مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ مولوی معنوی مولانا جلال الدین رومی جو ہے ان کی جو مثنوی ہے در حقیقت وہ فارسی زبان میں قرآن ہے. یعنی قرآن حکیم کے مطالب، مقاصد، معانی، مفاہیم، معارف، علوم اور حکمتیں جس طریقے سے انہوں نے فارسی زبان میں بیان کی ہیں، تو گویا کہ مثنوی مولوی معنوی حسب قرآن در زبان پہلوی. عجیب اتفاق ہے یہ کہ ہمارے دور کے بھی ایک شاعر تھے گرامی جالندری، یہ جامی ہے وہ گرامی تھے، علامہ اقبال کے بہت معتقد تھے. انہوں نے جو شعر کہا ہے، در دیدہ مانی نگراں حضرت اقبال، پیغمبری کرد و پیمبر نہ تماکو. گفت کہ جو لوگ واقعتاً حقائق سے آشنا ہیں ان کی نگاہوں میں تو اقبال نے پیغمبری کی ہے، اگرچہ اسے ہم پیغمبر کہہ نہیں سکتے. پیغمبری کرد و پیمبر نہ تواں گفت، اس لیے کہ حضور کے بعد جو ہے وہ تو پیغمبری کا اور رسالت اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب اسے پیغمبر تو نہیں کہہ سکتے لیکن پیغمبری کی ہے. یعنی یہ کہ اس پیغام قرآن کو انہوں نے اسی طریقے سے عام کیا ہے جیسے جو مثنوی جو ہے مولوی معنوی کی. اس ضمن میں میں خاص طور پر علامہ اقبال کے 3 اشعار کا تذکرہ کر کے پھر آگے بڑھوں گا. ان کا خود یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کو در حقیقت قرآن مجید کی ترجمانی کا ذریعہ بنایا. وہ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے شاعر سمجھ لیا، میں شاعر ہوں ہی نہیں. مرا یارا غزل خان سے مردن، مجھے لوگوں نے غزل خان سمجھ لیا ہے. حالانکہ میرا حال تو یہ ہے کہ نغمہ کو جا وہ من کو جا، ساز سکون بہانہ ایست، سوئے قطار بھی کشم ناقہ بے زمام رہا. کہاں میں کہاں شاعری کہاں نغمہ، مجھے کوئی سروکار ہی نہیں ہے اس سے، لیکن میں نے اسے بہانہ بنایا ہے. ساز سخن، یہ سخن سازی جو میں شعر کہہ رہا ہوں، میں نے اسے ذریعہ بنایا، بہانہ بنایا ہے. نغمہ کو جا وہ من کو جا،
میرے اور اس کے درمیان کوئی ہے ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، ساز سکون بہانہ ہی، لیکن ایک ذریعہ ہے لوگوں تک پیغام پہنچانے کا۔ اس وقت سب سے اہم ذریعہ یہی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ شاعری سے ان کا پیغام جتنے بڑے حلقے تک پہنچا ہے، ان کی جو فلسفیانہ کتاب ہے اس کو تو سمجھنے والے معدود سے چند لوگ ہیں۔ خطبات اقبال کا پڑھنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے، سمجھنا جو ہے آسان کام نہیں ہے، دانتوں پسینہ آتا ہے۔ تو نغمہ کو جا وہ من کو جا ساز سخن بہانا ایست، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را۔ میں تو اصل میں یہ ناقہ بے زمام، جب اونٹوں کا قافلہ چلتا تھا قطار، تو ایک کے پیچھے دوسرا اونٹ، دوسرے کے پاس تیسرا، اور عام طور پر جو پچھلا اونٹ ہے اس کی نکیل کو اگلے اونٹ کی دم سے باندھ دیتے تھے۔ اب وہ اس کی دم سے جو ہے وہ پچھلا اونٹ جو ہے اس کی نکیل بندی ہوئی چلے آ رہے ہیں۔ تو گویا کہ قطار ایک قطار میں چل رہا ہے، ایک نظم ہے، ایک ڈسپلن ہے۔ لیکن یہ امت جو ہے اب قافلے کی شکل میں نہیں رہی، منتشر ہو گئی ہے۔ ہر اونٹنی جو ہے اس نے اپنی مہار توڑ لی اور ادھر چلی گئی، کوئی ادھر چلی گئی، کوئی ادھر چلی گئی، یہ قافلہ منتشر ہو گیا ہے۔ سوئے قطار می کشم، میں دوبارہ اس قطار کی طرف کھینچ رہا ہوں اس ناقہ بے زمام، جس کی کہ زمام ٹوٹ چکی ہے، اس کو میں اپنی شاعری کے ذریعے سے اس مقصد کے لیے دوبارہ ایک قافلے کی شکل، ایک کارواں کی شکل، ایک قطار کی شکل دینا چاہتا ہوں۔ تو گویا کہ میرا تو یہ پیغام، میرا مقصد تو یہ ہے۔ آج جیسا کہ میں نے آج آیتیں بھی پڑھی ہیں سورہ شورا کی، اور سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور کے بارے میں، ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں سکھایا، اور شعر ان کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ یعنی شعر بعض اعتبارات سے شعر گوئی جو ہے وہ کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے۔ قرآن مجید نے سورہ شعراء میں تو اس کی جو ہے بہت ہی مذمت کر دی ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعر لوگ جو ہے تم نے دیکھا ہوگا، اور تم دیکھ لو، مشاہدہ بھی کر لو کہ ان کی پیروی کرنے والے وہی لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں۔ شاعروں کے پیروی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بس صرف زبانی کلامی باتیں بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر عمل کا فقدان ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کے بھی جتنے بھی حواریین اور ان کے جو بھی حلقہ بگوش جن سے ہم واقف ہیں، سب ان پر بالکل صحیح یہ آیت جو منطبق ہوتی ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی کے اندر سرگرداں ہوتے ہیں، کبھی ادھر کی بات کر رہے ہیں، کبھی ادھر کی بات کر رہے ہیں، کبھی ادھر کی، کبھی ادھر کی، آسمان کی، زمین کی۔ علامہ اقبال کی بھی ابتدائی شاعری پر جو ہے وہ یہ آیت بھی چسپاں ہوتی ہے۔ ان کا جو آپ یوں سمجھیے کہ تقریباً 1895 کے آس پاس سے شاعری کا دور شروع ہوا ہے، اور 1908 یا 10 تک یہ جو شاعری کا ان کا دور رہا ہے، اس میں وہی جو شاعری کے پامال مضامین ہیں، ہجر و وصل ہے، عشق ہے، اور گل و بلبل ہے، یہ سارا معاملہ جو ہے اسی کے اوپر شاعری ہوتی رہی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس پر چسپاں ہے، لیکن بعد کی ان کی شاعری بہت مختلف ہے۔ ایک در حقیقت ایک مقصدی شاعری بن گئی ہے، ایک ملی شاعری بن گئی ہے، قومی شاعری بن گئی ہے، دینی شاعری بن گئی ہے۔ تیسری بات فرمائی وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ یہ شاعر لوگ جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو خود علامہ اقبال پر بھی راست آتی ہے۔ وہ عملی انسان نہیں تھے، انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ میں تو در حقیقت جو ہے باتیں بنانے والا جو ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ بلکہ ایک واقعہ مجھے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے سنایا تھا کہ جب مولانا محمد علی لاہور تشریف لائے تھے، محمد علی جو خلافت والے، محمد علی شوکت علی، مولانا محمد علی علامہ اقبال سے ملاقات کے لیے گئے، کچھ بے تکلفی ہو گئی تو کہا اقبال ذرا تم اپنا منہ میری طرف کرو، میں تمہارے منہ پر تھوک دوں، تمہارے ایک شعر نے مجھے مسلمان بنا دیا اور تم اب تک کافر کے کافر ہو۔ یعنی یہ کہ داڑھی شیو کرتے تھے، اور وہ جو بھی ظاہر بات ہے کہ اسلام کے شاعر ہیں، ان کے ساتھ تو پابندی کا معاملہ ان کا نہیں تھا علامہ اقبال کا۔ تو علامہ اقبال نے بھی پھر اسی انداز میں بزرگی کی ڈانٹ، بزرگوں کی ڈانٹ جو ہے اسے قبول کیا۔ تو جواباً جو بات کہی ہے کہ مولانا اگر قوال کو خود حال آ جائے تو وہ قوالی کیسے کہے گا؟
یعنی انہوں نے اپنے آپ کو قوال کہہ دیا کہ قوال جو ہے وہ دوسروں کو حال میں لے آتا ہے، لیکن یہ کہ خود تو ظاہر بات ہے اگر اسی کو حال آ جائے تو پھر وہ قوالی تو ختم ہو جائے گی. لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے مانا ہے اس بات کو. بلکہ ان کا جو ہم نے ایک چھوٹا سا کتاب شائع کیا ہے علامہ اقبال کی آخری خواہش، اس میں 2 مواقع پر وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ روحانی اعتبار سے انہیں خاص قسم کا ادراک اور احساس ہوا. ایک مرتبہ اس زمانے میں جبکہ ابھی انگلستان میں تھے، اور ایک مرتبہ پھر سن 32 کے آس پاس. اور وہ یہ تھا کہ بڑا کام کرنے کے لیے کمر کسے اور احیاء دین کی عملی جد و جہد کے لیے میدان میں آئے. لیکن ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں پایا. یہ خط ان کا اپنا ہے، 1932 کا لکھا ہوا، جو اس کتابچے میں ہم نے شائع کر دیا. مجھے وہ خط اس لیے بہت پسند ہے کہ 1932 میرا سن پیدائش ہے. اسی سال میں علامہ اقبال نے وہ خط لکھا ہے. ڈاکٹر ظفر الحسن جو صدر شعبہ فلسفہ تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، ان کے نام وہ خط ہے. تو وہ ایک سلسلہ جنبانی چل رہا تھا کہ ایک جماعت بنانی چاہیے کہ جو دین کے لیے کام کرے، اور وہ ان لوگوں پر مشتمل ہو جو دین پر خود عمل پیرا ہو، شریعت کے پابند ہو. ظاہر بات ہے کہ مسلم لیگ ایک بڑی جماعت تھی، لیکن وہ قومی جماعت تھی. اس میں تو جو شخص بھی مسلمان کا نام رکھتا ہے وہ شامل ہو سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ قادیانی بھی شامل تھے، ان میں کمیونسٹ بھی شامل تھے. جو بھی مسلمان ہے، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. کردار کے اعتبار سے زانی شرابی بھی مسلم لیگ میں شامل تھے. شراب کا ٹھیکہ رکھنے والے جو ہے وہ بھی مسلم لیگ میں شامل تھے. یہ سبھی تھے، اس لیے کہ وہ قومی تحریک تھی جس کے نتیجے میں قومی ریاست تو وجود میں آ سکتی تھی جو آ گئی. اسلامی ریاست وجود میں نہیں آ سکتی تھی اور تاحال نہیں آئی. اس لیے کہ اس کے لیے تو پھر اسلامی اصولوں پر جماعت بننی چاہیے نا. اس پر علامہ نے 1935-36 میں کوشش کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے ریکارڈ پر وہ کوشش آ گئی ہے. ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب نے اپنی کتاب میں اس کی تفاصیل لکھ دی ہیں. بیعت کی بنیاد پر جماعت، جمعیت شبان المسلمین کے نام سے، عمارت کے اصول پر، جمہوری اصول پر نہیں بلکہ عمارت کے اصول پر، عمارت کی بیعت کی بنیاد پر، ان اصولوں پر جماعت بنا رہے تھے. اور تیسری بات یہ کہ الیکشن میں کبھی حصہ نہیں لے گی. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جب میرے علم میں یہ بات ہے، میرے علم میں یہ نہیں تھی تو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی اپنے انتقال سے کچھ عرصے پہلے وہ کتاب لکھ گئے، اور بڑا احسان ہے ان کا مجھ پر تو خاص طور پر کہ میرے علم میں یہ بات آ گئی، ورنہ میرے علم میں کہاں آتی. تو مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من، کہ جو کچھ میں نے تنظیم اسلامی کی شکل میں قافلہ بنایا ہے وہی تھا کہ جو خواب دیکھ رہے تھے علامہ اقبال. اگرچہ وہ بات چل نہیں پائی، بیمار بھی ہو چکے تھے. کچھ یہ کہ انگریز نے ان پر کچھ اپنے ایسے گماشتے مسلط کیے ہوئے تھے، چودھری محمد حسین صاحب جیسے جو CID کے لوگ تھے، کہ وہ اس سمت میں ان کو حرکت سے روکے رہے کہ آگے نہ بڑھے. لیکن تجویز بن گئی تھی اور علامہ اقبال تیار ہو گئے تھے. جب ان سے کہا گیا کہ پھر اگر اس بنیاد پر آپ نے جماعت بنانی ہے تو بیعت آپ کو لینی ہوگی، تیار بھی ہو گئے تھے. بہرحال لیکن یہ کہ اس سے کم سند مل گئی کہ آخری دور میں، اسی لیے ہم نے جب کتاب کا شائع کیا ہے تو علامہ اقبال کی آخری خواہش، یہ دونوں کتابیں آج یہاں لے آئی گئی ہیں. جن حضرات کو دلچسپی ہو تو جو علامہ اقبال اور ہم، وہ عام بھی ہے، ایک غیر مجلد، دوسری مجلد بھی ہے، اور یہ تیسری کتاب یہ کہ علامہ اقبال کی آخری خواہش بھی یہاں موجود ہوں گی، بعد میں آپ لے سکیں گے اور کچھ نہ کوئی رعایتی قیمت پر ملیں گے. بہرحال جہاں تک تو معاملہ ہے اس کا، تو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا 3 اشعار کے. اقبال کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے قرآن کا پیغام پہنچایا ہے. اس لیے کہ جاوید نامہ میں غالباً وہ کہتے ہیں حضور سے خطاب کرتے ہوئے، بحضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، گر دلم آئی نئے بے جوہر است. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا دل ایک ایسے آئینے کے مانند ہے جس میں چمک ہی نہیں، نور ہی نہیں. ہوتے نا بعض آئینے اس قدر وہ دھندلا چکے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کچھ نظر نہیں آتا، ڈل ہو جاتے. گر دلم آئی نئے بے جوہر است، ورب حرفم غیر قرآن مزمر است. اور اگر میں نے جو پیغام دیا ہے، حرفم میری شاعری، میرے اشعار، اگر اس میں سوائے قرآن کے کوئی اور چیز آ گئی ہے، اب دیکھیے اس سے بڑا دعویٰ کوئی ہوگا. ورب حرفم غیر قرآن مزمرست، پردہ ناموں سے فکرم چاک کن. تو میرے فکر، میری سوچ، میرے نظریات کے عزت و ناموس کے پردے کی دھجیاں اڑا دیجیے. ای خیاباں راز خارم پاک کن،
پھر یہ شاہراہ جو ہے اس پر میں تو کانٹے کے مانند ہوں، مجھے اٹھا کر پھینک دیجیے۔ روز محشر خار و رسوا کن مرا، اور قیامت کے دن مجھے ذلیل و خوار کیجیے گا، بے نصیب از بوسے پاکن مرا، اور مجھے اپنی قدم بوسی کی سعادت سے محروم کر دیجیے گا۔ یہ ہے دعویٰ جو اقبال کر رہا ہے کہ میں نے در حقیقت اپنی شاعری کے ذریعے سے قرآن مجید ہی کا پیغام جو ہے لوگوں کو سنایا۔